الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ. آج ہم بات کرتے ہیں درود شریف کے بارے میں، درود شریف کی فضیلت کے بارے میں. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے احکامات نازل کیے ہیں اور بہت سے اللہ تعالیٰ نے دین کے کام بتائے ہیں اور بہت سارے انبیاء کا ذکر بھی کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ آپ میرے فرشتوں، آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تعظیمی سجدہ کرو. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں آپ بھی کرو. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، صدقات و خیرات کا حکم دیا ہے، جہاد کا حکم دیا ہے اور نماز کا حکم دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی موقع پر یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں اور آپ بھی کرو. صرف ایک عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ میں بھی کرتا ہوں اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں اور ایمان والو آپ بھی کرو، اور وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب اس کا اگلا جز ان اللہ، یہ نون تاکیدیہ ہے، بلا شبہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں علی النبی، نبی علیہ السلام پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو آپ لوگ بھی درود بھیجا کرو، درود بھیجو اللہ کے رسول پر. تو اب صلاۃ، یہ جو صلاۃ کا معنی ہے، یہ اگر اللہ کی طرف سے صلاۃ کا معنی اللہ کی طرف سے لیا جائے تو وہ نزول رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پر نزول رحمت کرتے ہیں. اور اگر فرشتوں کی طرف سے لیا جائے صلاۃ کا لفظ تو یہ بمنزلہ دعا ہے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں. اور مومنوں کی طرف سے لیا جائے صلاۃ کا لفظ تو بمنزلہ استغفار ہے. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے فائدے کیا ہیں؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیتے ہیں، 10 خطائیں معاف کر دیتے ہیں. 10 خطائیں معاف کرنا، 10 درجات بلند کرنا اور 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھنا، 30 ہو گئے. 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند، 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. اور ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی دیا جاتا ہے. اور میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے جس کے راوی ہیں، تو انہوں نے یوں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت اس آدمی کو پہنچ کر رہے گی جو مجھ پر درود جو ہے وہ بھیجا کرتا تھا. جو مجھ پر درود بھیجے تو وہ قیامت کے دن میرا سب سے قریب ہوگا وہ شخص، یعنی میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے قیامت کے دن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، ان کا قرب بڑی باعث رحمت اور بہت بڑا انعام ہے. تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ کوئی بندہ درود بھیجے، درود پڑھے
اور قیامت کے دن وہ اللہ کے رسول کا جو ہے وہ قریب ہو، بہت زیادہ قریب ہو۔ یہ جو میں اور آپ سنا کرتے ہیں کہ کافل الیتیم جو ہے یتیم کو سہارا دینے والا، یا اس قسم کے اور احادیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور وہ یوں ہوں گے۔ تو یہ اس بات کو مثال کے طور پر سمجھیے کہ آپ اگر اسلام آباد جاتے ہیں تو آپ اور وزیر اعظم یا آپ اور فوج کے جنرل یوں نہیں ہوتے، بلکہ آپ اس علاقے میں جاتے ہیں۔ گویا کہ اس اشارے سے یہ مراد ہے اللہ کے رسول کا جو مرتبہ ہے، اللہ کے رسول کا جو درجہ ہے، اس کو انبیاء نہیں پہنچ سکتے، تو میں اور آپ کہاں؟ لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ لوگ ہو جاتے ہیں، ان کے قریب قیامت کے دن ہوں گے۔ مطلب یہ کہ کسی اعلیٰ درجے میں ہوں گے، یعنی کسی اعلیٰ جگہ میں ہوں گے جہاں اللہ کے رسول بھی ہوں گے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب ہوں گے، کیونکہ وہ بہت بڑی ہستی ہیں۔ بعد از خدا بزرگ تو استی قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ آپ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قصہ مختصر ہے، امام الانبیاء ہیں۔ تو اس لیے درود شریف بھیجتے ہوئے آپ یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام میں اپنے آپ کو بھی شریک فرمایا کہ میں خود بھی یہ کام کرتا ہوں، یعنی نزول رحمت کرتا ہوں، تو میرے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، تو مومنوں آپ بھی درود بھیجا کرو۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو بندہ ایک بار درود شریف پڑھے اس کی 10 درجات بلند ہو جاتی ہیں، 10 گناہیں معاف ہو جاتی ہیں، 10 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ 10 اس کی غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے راوی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو صبح اور شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کو قیامت کے دن میری شفاعت پہنچ کر رہے گی، یعنی ضرور میری شفاعت کا وہ حامل ہو جائے گا، قیامت کے دن میری شفاعت اس کو پہنچ کر ہی رہے گی، اور اللہ کے رسول کی شفاعت کا حقدار بننا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود شریف کے فضیلت کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص میری اوپر میرے قبر کے قریب درود بھیجتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو روز اطہر پر اس کی ڈیوٹی ہے کہ درود شریف پڑھنے والے دور جو ہوتے ہیں ان کو اللہ نے اتنی پاور دی ہے کہ وہ سب کی سن سکتا ہے، اور وہ درود شریف اللہ کے رسول تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کو وہ ڈھانپ لیتے ہیں، ذکر کی محفلوں میں وہ حاضری کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو درود بھیجتے ہیں تو اللہ کے فرشتے اس محفل سے درود شریف اٹھا کر اس آدمی کے نام اور اس کے باپ کے نام سمیت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں جا کر وہ پہنچا دیتے ہیں کہ فلاں شخص، فلاں نام کے شخص اور فلاں نام کے شخص کے بیٹے نے آپ پر یہ درود بھیجا ہے۔ اور روزہ اطہر کے پاس کوئی پڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خود اس کو جو ہے وہ سنتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے درود شریف پڑھنا، جو شخص درود شریف پڑھتا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ صبح شام کی تسبیحات جو 100 مرتبہ استغفر اللہ ہے، 100 مرتبہ درود شریف ہے، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ ہے، یہ فجر کی نماز کے بعد سے اس کا وقت ہے، اشراق کے ٹائم تک یہ شارٹ وقت ہے، زوال کے وقت تک لانگ ٹائم ہے، اور اسی طرح عصر کے نماز کے بعد غروب شمس، سورج کے غروب تک یہ شارٹ وقت ہے، عشاء کی نماز تک یہ لانگ وقت ہے۔ تو یہ وظائف، یہ اذکار جو کرے تو وہ قیامت کے دن ذاکرین میں اس کو شمار کیا جائے گا۔ تو اس لیے صبح کی نماز کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، اور عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، یہ اولیاء اللہ کا، علماء کا اور مومنین کا یہ ورد ہے، یہ ذکر ہے۔ یہ تو بالکل کسی حال میں چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دن کے حساب سے بھی اور رات کے حساب سے بھی آپ کا جو وقت ہے اس کے درمیان میں وہ آپ ذاکرین میں لکھے جائیں گے، ذکر کرنے والوں میں آپ کا نام لکھا جائے گا۔ تو درود شریف کی کثرت کیجئے، اور جب بھی اللہ کے رسول کا نام
صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی آئے کسی بھی مجلس میں تو اس وقت اللہ کے رسول پر درود شریف ضرور بھیجیے گا. مثلا کسی محفل میں نام لیا جائے کہ محمد، تو آپ فوراً کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. محفل کے مطابق اگر تھوڑی اونچی آواز میں پڑھنے کی گنجائش ہے تو اونچی آواز میں پڑھیے، اور درس و تدریس کے درمیان ہے تو آپ خاموشی سے پڑھیے، دل میں پڑھیے. لیکن جب بھی اللہ کے رسول کا نام آئے تو اس وقت فوراً جو ہے وہ آپ درود شریف پڑھیے. اور اس کے علاوہ بھی آپ لوگ درود شریف کی کثرت کیجیے. ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، میں نے ذکر و اذکار کے لیے کچھ وقت مقرر کر رکھا ہے، تو اس وقت مقررہ میں جو ہے مثلا 2 گھنٹے ہیں 3 گھنٹے میں ذکر کرتا ہوں، تو اس مقررہ وقت میں درود شریف کے لیے کتنا وقت نکال دوں؟ 1/3. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اتنا نکالتے ہو تو نکال دو، لیکن اس سے زیادہ اگر آپ نکالو تو بہتر ہے، جس کا مفہوم میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا 2/3. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو اختیار ہے، لیکن اس سے زیادہ نکالو تو بہتر ہے. تو انہوں نے کہا آدھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدھا کر لو تو اختیار ہے، لیکن اس سے زیادہ کرو تو آپ کے لیے بہتر ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ سارا وقت میں درود شریف پڑھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تب آپ کی ہر دعا قبول کی جائے گی اور آپ کی ساری گناہوں کی مغفرت کی جائے گی. تو آپ خود سوچئے کہ درود شریف جو پڑھنا ہے یہ دراصل اللہ کا ذکر بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا بھی ہے. تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ہستی ہیں، تو ہم نماز میں بھی جو درود پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی شان کے مطابق، ان کی ہستی کے مطابق ہم کہاں درود بھیج سکتے ہیں؟ تو ہم درخواست اللہ ہی سے کرتے ہیں کہ اللہ ان کے شان کے مطابق آپ درود بھیجیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو گویا کہ اللہ کا ذکر بھی ہے اور درود بھی ہے. تو یہاں بھی اللہ نے جو حکم دیا ہے یہ عام حکم ہے مومنین کے لیے کہ میں درود بھیجتا ہوں، رحمت نازل کرتا ہوں، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو آپ بھی درود بھیجا کرو. ایمان والوں کے لیے حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، واجب ہے. درود شریف ہم پڑھیں، یہ زندگی میں ایک بار پڑھنا تو یہ واجب ہے. تو اس لیے کثرت کریں گے تو یہ بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے. اور اگر کوئی دعائیں آپ نہیں بھی مانگ سکتے ہیں تو وہ دل میں بھی جو دعائیں آپ کی آئیں گی خدا قبول کر دیں گے. اور آپ جب بھی دعا مانگیں گے تو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ درود شریف جس دعا سے آگے پیچھے پڑھا جائے آگے پڑھا جائے تو وہ دعا اللہ ہرگز رد نہیں کرتے. تو دعائیں قبول ہونے میں بھی درود شریف کا بہت بڑا اثر ہے. تو میری گزارش ہے کہ میں بھی اور آپ بھی درود شریف کی کثرت کریں. شارٹ درود بھی ہیں، لمبے درود بھی ہیں، اور اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ لمبا درود پڑھا جائے. سب سے بہترین درود وہ ہے جو نماز میں ہم پڑھا کرتے ہیں، یہ پڑھا جائے. اور اگر بالکل ہی وقت نہ ہو تو اللہم صلی علی محمد بعدد کل معلوم لک، یہ بھی درود شریف ہے. صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے. تو اللہ کے رسول پر، ان کی آل پر، ان کی اہل بیت پر اور تمام صحابہ پر آپ درود پڑھا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں قبول کر دیں گے اور آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کے درجات بلند ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے دے. آمین.